محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بی بی فاطمہ، حضرت علی، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دردناک روزوں کے بارے میں کہ ان ننھے شہزادوں نے جب روزہ رکھا تو افطاری اور سحری میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ کے گھر پر سبھی نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ بی بی فاطمہ نے بھی روزہ رکھا تھا اور حضرت علی نے بھی، اور ان کے دونوں بچے یعنی امام حسن اور حسین دونوں چھوٹے تھے لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، افطاری کا وقت ہو رہا تھا، سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائیں کیونکہ اس سے زیادہ ان کے گھر پر اناج موجود نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ 4 روٹیاں لائیں۔ پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی کے سامنے رکھی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے امام حسن کے سامنے رکھی اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین کے سامنے رکھی اور ایک روٹی اپنے سامنے رکھ لی۔ جب روزہ افطار ہوتا ہے سب اپنے اپنے حصے کی روٹی کھا لیتے ہیں لیکن بی بی فاطمہ صرف آدھی روٹی کھاتی ہیں اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باندھ لیتی ہیں۔ حضرت علی نے جب یہ دیکھا تو کہا، اے فاطمہ، ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے بھی آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے میں کیوں باندھ رہی ہو؟ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، یا علی، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ افطاری میں کھایا ہوگا یا نہیں؟ وہ بیٹی کیسے کھا سکتی ہے جس کا باپ بھوکا ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچتی ہیں۔ دروازے پر بی بی فاطمہ کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ حضرت فاطمہ فرمانے لگی، اے اللہ کے رسول، آپ اندر آنے کی اجازت دیں گے تب ہی تو میں اندر آ سکوں گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی، بابا جان روزہ افطار کرتے ہوئے مجھے گمان ہوا ممکن ہے کہ آپ نے روٹی نہیں کھائی ہوگی، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور آپ فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو تو روٹی لے آئی، ورنہ آج چوتھی رات بھی تیرے بابا کی فاقے میں گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی تو بی بی فاطمہ نے کہا، بابا جان، آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ تو آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلانے لگیں۔ دونوں باپ بیٹی کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ ایک بار امام حسن اور حسین شدید بیمار ہو گئے تو بی بی فاطمہ نے منت مانی کہ اے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے لیے روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہزادے ٹھیک ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو پانی ہے وہ پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی نے بھی ایسا ہی کیا تھا، بی بی فاطمہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے امام حسن اور حسین فرمانے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے ہی روزہ رکھیں۔ تو ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو چوما اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر روزے کی نیت کر لی۔ دن میں حضرت علی مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے اور مزدوری کرنے کے بعد آپ بازار سے جو لے کر گھر تشریف لائے تو بی بی فاطمہ نے ان جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنائیں اور افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے۔
امام حسن اور امام حسین، حضرت علی، بی بی فاطمہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر تشریف لے گئے اور 5 روٹیاں بھی آ گئیں۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت آیا، اتنے میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی اور کہنے لگا، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مجھے روٹی کھلا دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیر کی یہ صدا سنی تو آپ نے فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی لے جاؤ اور اس سوالی کو دے دو۔ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیتا ہوں۔ بی بی فاطمہ نے بھی یہی فرمایا کہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیتی ہوں۔ امام حسن اور حسین بھی کہنے لگے، نانا جان، اس مستحق کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹیاں دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دیں۔ پھر سب نے پانی سے روزہ افطار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم کل بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، پھر سب نے پانی پی کر سحری کی اور روزے کی نیت کر لی۔ اگلے دن اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو اتنا اناج لے آئے کہ جس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ آٹے سے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اتنے میں تشریف لے آئے اور افطاری کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ اتنے میں پھر دروازے پر کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کوئی کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی سنا تو فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ حضرت امام علی نے پھر فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیتا ہوں۔ بی بی فاطمہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دینے کو کہا۔ امام حسن اور حسین نے بھی کہا، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اسے دیں گے۔ حضرت علی پھر سے 5 روٹیاں اس یتیم کو دے آئے اور پھر سے سب نے پانی سے روزہ افطار کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ ہم کل پھر سے روزہ رکھیں گے۔ تو اسی طرح سب نے پانی کے ساتھ سحری کی اور امام علی پھر سے تیسرے دن مزدوری پہ چلے گئے۔ شام میں پھر حضرت علی پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنا جو لے آئے کہ 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ نے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان سجایا۔ اتنے میں اللہ کے رسول بھی افطاری کرنے کے لیے وہاں پہ تشریف لے آئے۔ افطاری کا وقت جیسے ہی قریب آیا تو دروازے پر پھر کسی نے دستک دی، آواز لگائی کہ میں ابھی ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ سخی اور کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ جو مجھ بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ تو حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیتا ہوں۔ بی بی فاطمہ نے بھی یہی فرمایا کہ اے بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیتی ہوں۔ حضرت امام حسن اور حسین نے بھی تیسری بار یہی فرمایا، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دیں گے۔ تو حضرت علی نے پھر سے وہ تمام روٹیاں اس قیدی کو دے دیں اور ایک بار پھر سے پانی سے افطاری کی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ کے گھر کے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کھانا کھلاتے اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے
کہ مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر آپ روزے رکھتے تھے اور اپنے حصے کا کھانا سوالیوں اور ضرورت مندوں کو دے دیتے تھے۔ سبحان اللہ! ایسی شان ہے اہل بیت کی جو خود تو 3 دن تک بھوکا رہتے لیکن اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔